بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو فیضان گنبد خضرا چینل۔ عاشقان قرآن سیکھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ چلیے باادب طریقے سے باوضو ہو کے سر ڈھانپ کر بیٹھ جائیے۔ مدنی قاعدہ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی کھول لیجیے۔ 18 اسباق اس کے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سبق نمبر 19 ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ سبق نمبر 19 ہے زائد الف کے بارے میں۔ یعنی قرآن پاک میں آپ نے بعض مقامات پہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بعض الفاظ میں الف کے اوپر یہ گول چھوٹا سا دائرہ لگا ہوتا ہے اوپر والی سائڈ پہ، یا بعض جگہ وہ کراس سا لگا ہوتا ہے۔ اس الف کو زائد الف کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ سمجھ لیں کہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں وہ بعض اوقات نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ جو زائد الف ہے اس کو کیسے کس وقت پڑھا جائے گا، کب نہیں پڑھا جائے گا، یہ جو 6 الفاظ دیے گئے ہیں، ان 6 الفاظ میں جس وقت ان کو ہم ملا کر پڑھیں گے، ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں وصل میں پڑھنا۔ تو وصل میں جب پڑھیں گے یعنی ان کے آگے کوئی دوسرے الفاظ ملا کر پڑھیں گے، اس وقت یہ الف زائد ہوگا، یعنی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جب ان پہ وقف آ جائے، یعنی ان الفاظ پہ جب وقف کیا جائے تو اس وقت یہ الف زائد نہیں رہتا، اس وقت یہ الف پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ یہ الفاظ ہیں۔ وہاں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اوپر کی طرف یہ گول چھوٹا سا دائرہ جس الف پہ لگا ہو اس الف کو نہ پڑھا جائے، یعنی اس کو لمبا کر کے ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ ہجے اگر کریں تو لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نا، اس الف کا ہم نام نہیں لے رہے، لاکنہ۔ تو چلیے میرے ساتھ آپ بھی، میں رواں میں آپ کو اس کی مشق کرواتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کی مشق کر لیجئے، اور جو کوئی مشکل الفاظ ہوں اس کے میں ہجے کروانے کی بھی کوشش کروں گا۔ آپ نے رواں مشق کر کے پھر اس کی ہجوں کے ساتھ جوڑوں کے ساتھ بھی خود سے مشق کرنی ہے تاکہ زیادہ آپ کی مشق ہو جائے۔ تو چلیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، اور جب اسے وقف کی حالت میں پڑھیں تو وقف میں پڑھیں گے لیکن، اس وقت الف پڑھا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح اس کو وصل میں پڑھیں گے تو اظنون، واہ حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے لیکن زبان اوپر کے دانتوں سے چپکی رہے، سیدھی پیدا نہ ہو۔ جب وقف میں پڑھیں گے اظنون، یعنی وقف میں یہ الف پڑھا جائے گا اور وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ وصل میں پڑھا جائے گا الرسول، وقف کی حالت میں الرسول۔ پھر نیکسٹ وصل میں پڑھیں گے تو السبیل، وقف میں پڑھیں گے السبیل، وصل میں قواریر، وقف کی حالت میں قواریر۔ نیکسٹ یہ جو لفظ ہے یہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے، اس کو پڑھیں گے آنا، اور اگر وقف کر دیا جائے تو آنا۔ اس میں یہ خیال رکھیں کہ آنا جس کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ آنا جہاں پہ بھی آئے گا اس کا الف یہ زائد ہوگا۔ تو بعض دوسرے الفاظ بھی ہیں جن میں آنا آتا ہے لیکن وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کا مطلب میں نہیں ہوتا، تو اس میں یہ الف زائد نہیں رہتا۔ اس کے بعد یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں ان میں چاہے وقف میں پڑھا جائے یا وصل میں یہ الف زائد ہی رہے گا، یعنی اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔
تو جب اس کے ہجے کریں گے حمزہ زبر آ، فا زبر فا پڑھیں گے، آفا، الف کا نام نہیں لیں گے، حمزہ نون میم زیر ام، میم الف زبر ما، ایسے ہجے کریں گے۔ تو چلیے پڑھیے، آفا ام ماتا۔ اچھا اب دیکھیے یہاں نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون ہے، تو ادغام کا قاعدہ یہاں پہ ہوگا، غنہ کر کے میم میں پڑھیں گے، آفا ام ماتا۔ اسی طرح آفا ام متا، یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، لا الہ اللہ، اس میں سے یہ لا کا لام بھی باریک رہے گا، اللہ کا لام بھی باریک، اور اللہ کا جو لام ہے یہ لفظ اللہ کا، اس سے پہلے کیونکہ زبر آ گیا اس لیے یہ پر ہوگا، لا الہ اللہ۔ یہ نیکسٹ لا الہ الجحیم، یعنی لا کو لمبا ہم نے نہیں کرنا، یہ الف زائد ہے، اور ہا کے مخرج کا خیال رکھیں، لا الہ الجحیم۔ نیکسٹ لائن میں آ جائیے، لشیئن، اس کے ہجے کریں گے تو لام زیر لی، شین یا زبر شئی، الف کا نام نہیں لیں گے، شین کو یا سے ملائیں گے، لشئی، حمزہ دو زیر ان، لشیئن، لشیئن مالائہ، یہ الف بھی زائد ہے، ہا کو مخرج سے ادا کریں، سی ٹی اس میں سانس کی آواز پیدا نہ ہو، حالانکہ نیچے والے حصے سے، تبوء۔ آپ یہ بتائیے کہ اس نون ساکن پہ غننے کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ تا، تو یہ حروف اخفا میں آتا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، اور یہ مد کون سی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہ مد متصل ہوگی، تبوء وَلَأَوْضَعُوا، ضاد کو پر کیجئے، حروف مستعلیہ ہے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کیجئے، وَلَأَوْضَعُوا لَأَذْبَحَنَّهُ، ذال پہ زبان اوپر کے دانتوں سے ٹچ کریں، سیٹی پیدا نہ ہو، اور ہا کا مخرج صحیح ادا کریں، حالانکہ درمیان والے حصے سے سانس کی آواز اس میں آئے، نون مشدد ہے اس میں غنہ بھی کریں، لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَنْتُمْ، اس نون ساکن پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہے کیونکہ اس کے بعد تا حروف اخفا ہے، من نبائی، اس نون ساکن پہ ادغام کا قاعدہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون ہے، وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوَ، نون ساکن پہ ادغام ہوگا، اور اس دال میں کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے قلقلہ کریں گے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں، لن ندعو لیربو فی، لیبلو، با میں قلقلہ، لیبلو ونبلو قواریر۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، نیکسٹ پیج پہ یہ جو کلمات دیے گئے ہیں ان میں اسی لفظ آنا کی پریکٹس دی گئی ہے، لیکن ان میں آنا جو ہے اس کا الف زائد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آنا ہے اس کا مطلب میں نہیں ہوتا بلکہ یہ دوسرے الفاظ میں ملا کے اور معنی دے رہا ہے۔ تو پڑھیے اس کو، علیکم الانامل، یعنی یہاں پہ اس کو انا پڑھیں گے، آنا نہیں پڑھیں گے، یہ الف زائد نہیں۔ اسی طرح اناسیہ، انابو، للانامی، من انابا،
یہ بتائیے اس نون ساکن پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حمزہ یعنی حروف حلقی ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح یہ ہمارا سبق نمبر 19 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس سبق کی بھی خوب اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے، اور پچھلے اسباق میں جتنے قواعد گزر چکے ہیں ان کو پھر سے دہرائیے، ان کی بھی مشق کیجئے، اور قواعد کی پہچان کرنے کی یوں پڑھتے ہوئے کوشش کیجئے، مخارج کا، حروف مستعلیہ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قرآن مجید فرقان حمید میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں دور فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کیجئے، تاکہ کسی ایک بھی مسلمان کا قرآن ہماری وسیلے سے اگر درست ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ یہ بن جائے گا، ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس میں بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔